اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک کے سلسلے میں کہ خداوند عالم نے اپنی اس محکم کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا ہے، اسی سلسلے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کو اس حکیم پروردگار نے کہ جو اپنے ہر کام میں حکمت کا متقاضی ہے اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ کوئی بھی فعل انجام دیتا ہے اس کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے۔ تو جب اس نے اس عظیم اور محکم اور تا قیامت رہنے والی کتاب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو تمام زمانوں میں اور تمام مہینوں میں صرف اس نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ ماہ مبارک سال کے مہینوں میں سے کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے بھی اس ماہ کو منتخب کیا ہے اور مقرر فرمایا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے نزول کے لیے۔ اگر آپ غور کریں کہ اس ماہ مبارک کو کیوں انتخاب کیا، تو اس ماہ مبارک میں سب سے بڑی چیز جو ہمیں خداوند عالم نے عطا کی ہے روزے کی صورت میں کہ خداوند عالم نے ہمیں روزہ عطا کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ خداوند عالم نے صرف قرآن کو ہی نازل نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کے علاوہ 3 کتابیں اور ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں، جیسے کہ توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ ایسے ہی اس عظیم قرآن کو بھی پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، اور ہر اس کتاب میں کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے نبی پر نازل فرمایا ہے، ان تمام کتابوں میں اس ماہ سیام، اس روزے کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی ہر امت کو کہ جس امت کو کتابیں دی گئیں، ان تمام امتوں سے روزے کو طلب کیا گیا ہے، اور یہی مطالبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی کیا گیا ہے کہ یہ امت محمدیہ بھی روزہ رکھے۔ کیوں؟ یہ اس روزے کے اندر وہ نکات اور وہ باتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کا علم صرف اور صرف خداوند عالم کو ہے۔ ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں اور ہم صرف اس کی طرف ایک توجہ کر سکتے ہیں، ورنہ تمام علم خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے جو سوچا، ہم نے جو اس کے بارے میں فکر کری، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ خداوند عالم اس روزے کے ذریعے سے کہ جس کو ہم صرف صبح سے لے کر شام تک کی ایک بھوک کا ایک عام معنی میں ہم تصور کرتے ہیں کہ روزے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ یہ روزہ ہمارے ڈائریکٹ فکر کے اوپر ایک اثر ہے، ایک ہماری فکر کے اوپر ایک اثر انداز ہونے والی شے کا نام روزہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہم نے صبح سے لے کر شام تک کسی بھی کھانے اور پینے والی شے میں سے کیا ہم نے تصور کیا، اگرچہ وہ ہمارے سامنے ہو، ہماری دسترس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ میں ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور ہماری دسترس میں وہ ٹھنڈا پانی بھی ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری دسترس میں وہ غذا بھی ہو جس کو ہم استعمال کر سکتے ہوں، اور نہ وہاں پر کوئی بندہ ہو، نہ کوئی دیکھنے والا ہو، اس کے باوجود بھی ہم نہ اس ٹھنڈے پانی کو پینے کا ہمارے دماغ میں تصور آتا ہے، اور نہ ہی اس لذیذ غذا کو استعمال کرنے کا تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ دیکھیں خداوند عالم نے یہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کر دی کہ تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے بلکہ ہماری دسترس میں ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے استعمال کرنے کی طرف ہم بڑھتے بھی نہیں، بلکہ ہمارے دماغ میں تصور تلک نہیں آتا۔ تو یہ جو چیز ہمارے تصور کے اوپر خداوند عالم نے پہرا بٹھایا ہے اس روزے کے ذریعے سے، تو ہمیں اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند عالم نے یہ عظیم نعمت
جو ہمیں روزہ، جو ہمیں سادے سے لفظوں میں صبح سے لے کر شام تک کی بھوک ہمیں دکھتی ہے، لیکن نہیں، ہمارا سب سے پہلا جو عظیم جس کے اوپر خداوند عالم نے ہماری عبادتوں کا معیار قرار دیا ہے، ہمارا سوچ، ہمارا ذہن، کہ ہمارے ذہن میں اگر اچھی بات آتی ہے تو وہاں پر ویسے ہی خداوند عالم کے وہ کاتبان وحی اور وہ فرشتے کہ جو خداوند عالم نے مقرر فرمائے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے دماغ میں جیسے ہی اچھے کام کے انجام دینے کی سوچ اور فکر آتی ہے، وہاں پر ویسے ہی ہمارے اوپر، ہمارے لیے وہ فرشتگان خدا ہمارے نیک عمل میں اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خداوند عالم اس روزے کے ذریعے سے ہماری فکر کے اوپر پہرا بٹھا کر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے، دیکھو یہ تمہاری فکر کہ جس کو تم جو سوچتے تھے کہ ہم کیا سوچیں اس کے بارے میں، یہ ہماری یہ تو فکر ہے، اس کے ہمارے دماغ میں تو مختلف خیالات رہتے ہیں، مختلف باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک روزہ ایسا ہمارے سال بھر میں ایسا مہینہ آیا کہ جس مہینے نے ہماری فکر کو ہمارے اختیار میں دے دیا۔ ابھی تک 11 مہینے میں ہماری فکر ہمارے اختیار میں نہیں تھی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے اختیار میں نہ ہو، بہت اچھی بات ہے کہ ہماری فکر ہمارے اختیار میں ہو، لیکن خداوند عالم نے اس مہینے میں، اس 30 دن میں ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے کہ دیکھو تم ابھی تک یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ ہماری فکر اور ہمارا خیال، ہماری سوچ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نہیں، اس روزے کے ذریعے سے ہم تمہیں تمہاری فکر تمہارے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، تمہارے ہاتھ میں غذا ہے لیکن تم استعمال کرنے کی تصور نہیں کرتے ہو، تمہارے ہاتھ میں پانی ہے پینے کا تم سوچتے بھی نہیں ہو، یہی حال تمہاری ہر عمل میں ہونا چاہیے۔ یعنی تم نے جو پانی کو انکار کیا، تم نے جو غذا کا انکار کیا، نظر میں خدا کی رضایت تھی تبھی تو تم نے انکار کیا، یہی وجہ اور یہی رضایت خدا تمہارے ہر عمل میں ہونا چاہیے، اور تم ہر عمل میں لا سکتے ہو کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے تم سوچو گے کہ آیا اس میں رضایت خدا ہے یا نہیں ہے۔ اگر رضایت خدا ہے تو تم اس عمل کو انجام دو گے، اور اگر رضایت خدا نہیں ہے تو تم اس عمل سے بچتے چلے جاؤ گے۔ یہ پریکٹس ہمیں 30 دن کے اندر خداوند عالم کروا رہا ہے، اور جب اسی پریکٹس کے ذریعے سے اور اسی رویے اور اسی طرز عمل پر چل کر ہم اس مہینے میں اپنی ذہن کو اور اپنی فکر کو اپنے اختیار میں کر لیں گے، اب ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اب ہم خداوند عالم کے پیغام کو اپنے اندر درک کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں بندے نے اپنی فکر کو اپنے اختیار میں کر لیا ہے، اور بعض روایات میں بھی ہے کہ خداوند عالم نے اس ماہ میں شیطان کو بھی قید میں کر دیا ہے، کہ جو ہماری فکروں کو متزلزل کرنے والا ہے اور جو ہمیں بہکانے والا ہے، خداوند عالم نے اس کو بھی اس ماہ میں قید کر دیا۔ یعنی خداوند عالم نے ہماری فکر کو منتشر کرنے والے تمام اسباب کو ہم سے دور کر دیا ہے، صرف اور صرف ہمیں اپنی فکر کو اختیار میں کرنے کا وسیلہ اور طریقہ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں ہمیں یہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ روزہ وہ عظیم نعمت اور عظیم عبادت ہے۔ دیکھیں، سال کے 12 مہینے میں آپ اگر فروع دین کا ملاحظہ فرمائیں تو فروع دین جو کہ 10 ہے، جس میں اول نماز ہے، دوسرے روزہ ہے، ہم سالوں بھر نمازیں پڑھتے ہیں، تو خداوند عالم کسی بھی ماہ میں اس عظیم کتاب کو نازل کر دیتا، لیکن نہیں، وہ نماز جو ہم 12 مہینے پڑھتے ہیں، لیکن خداوند عالم نے وہ دوسری کوالٹی جو سب سے اہم ہے نماز کے ساتھ روزہ، اس کوالٹی کے آنے کے بعد اور اس کیفیت کے آنے کے بعد کہ جو روزے کے نماز کے ساتھ روزہ اس بندے کے اندر جب آ جائے گا، کہ وہ کیفیت بندے کے اندر آ جائے گی، تب اس کے اندر نہیں، صرف اور صرف نماز کے ذریعے سے نہیں اس بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہونے والی ہے کہ وہ پیغام الہی کو در کر سکے، نماز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر روزے جیسی صلاحیت یعنی اس کے اندر وہ کیپیسٹی کہ وہ اپنی فکر کے اوپر اپنا اختیار رکھے۔ جب یہ صلاحیت انسان کے اندر آ گئی تب خداوند عالم کے پیغام کو در کرنے کا اور خداوند عالم کے پیغام کو حاصل کرنے کا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو پائے گی۔ لہٰذا خداوند عالم نے عام مہینوں میں نہیں اپنی اس عظیم کتاب کو نازل کیا، خاص کر کے اس نے اس ماہ مبارک میں جس میں روزہ ہے، اس مہینے میں اپنی اس عظیم کتاب کو نازل کیا۔ اور یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے،
کہ دیکھو تم اگر اس مرحلے میں ہو یا تم اس ماحول میں ہو، تم اگر عمر کی اس منزل میں ہو تو تمہارے لیے روزہ معاف ہے. نہیں، خداوند عالم نے جس طرح سے مردوں کے اوپر روزہ واجب کیا ہے اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر روزہ واجب کیا ہے. آپ غور کریں کہ مرد تو مہینے کے 30 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ خواتین اپنی جسمانی کیفیت اور ساخت کی بنیاد پر ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 30 کے 30 دن روزہ رکھ سکیں. ان میں سے ان کے لیے 8 دن یا 7 دن، بعض کے لیے 9 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر ایسی چیز خداوند عالم نے رکھی ہے کہ ان کے یہاں سے وہ ان 7 دنوں میں یا ان 8 دنوں میں ان کے لیے نماز بھی معاف ہے اور ان کے لیے روزہ بھی معاف ہے. لیکن نماز تو معاف ہے، خداوند عالم نے کہہ دیا ٹھیک ہے کہ تمہارے اندر یہ کیفیت طاری ہو گئی، تم نماز تم سے معاف ہے، ہم تمہیں نماز گزار شمار کر لیں گے، لیکن روزہ جو تم سے چھوٹ گیا ہے ان ایام میں ہم تمہیں روزہ دار شمار نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں ان ایام کی جن کی مجبوری کی وجہ پر تمہاری طبیعت کی بنا پر تمہاری جبلت میں اور تمہاری تخلیق میں وہ چیزیں کہ تم جن کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی ہو، ان 7 دنوں یا ان 8 دنوں میں جو تم نے روزہ نہیں رکھا ہے، یعنی وہ کیفیت کی جو تمہارے یہاں سے چلی گئی ہے، وہ صلاحیت جو تم ان 8 یا 7 دنوں میں تم نے اپنے اندر حاصل نہیں کر پائی ہو، ان کو تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ اس ماہ رمضان کے بعد تمہیں اس کی قضا بھی کرنی ہوگی اور تمہیں ان کیفیتوں کو اپنے اندر اجاگر بھی کرنا ہوگا. تو یہ وہ تمام کیفیتیں اور یہ وہ صفات ہیں کہ جو خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہمارے بندوں کے اندر اجاگر ہوں، نمایاں ہوں، اور جب یہ نمایاں ہوں گی تبھی وہ بندہ اپنے پروردگار کے پیغام کو درک بھی کر سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. خداوند عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی صلاحیت دے کہ ہم تیرے اس پیغام کو جو تو نے اس ماہ مبارک میں ہمارے اوپر نازل فرمایا ہے، اپنے نبی کریم کے توفیل میں، اپنے نبی کریم کے صدقے میں، اپنے نبی کریم کے ذریعے سے ہمیں اس پیغام کے اوپر بخوبی طور سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں کو اس نورانی ذکر سے اور ان آیات قرآنی کے تذکرے سے اور آیات قرآنی کے تلاوت سے ہمارے گھروں کو اور ہماری زندگیوں کو منور فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.